صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میمونہ بیگم ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج ہم سب کو یہاں پر گیدر کرے اور انشاءاللہ ہم کچھ رمضان کی تیاری کے لیے ہم لوگ کچھ نہ کچھ اپنا وقت نکال کے یہاں آئے. ہم سب اپنے گھروں میں سے ٹائم نکال کے, گھروں کے کام سب کو لگے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا. الحمدللہ ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ شروع کرتے ہیں رمضان اور شعبان ان دونوں مہینوں کی, کیونکہ اب ہم لوگ جو کھڑے ہیں اس ابھی آج جو تاریخ ہے اس لحاظ سے ہم لوگ بس شعبان کی شروعات پہ کھڑے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے شعبان کا ایک پورا مہینہ رکھا ہے تاکہ ہم تیاری کریں رمضان کے لیے. انشاءاللہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے, ہمارے عمل کو اللہ قبول کرے, ہمارے نیتوں کو صاف کرے اللہ. تو انشاءاللہ ہم اسی تیاری کے لیے ہم یہ نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمارا جو بھی ہم دلوں میں ہمارے جو ارادے ہیں اللہ اس کو کامیاب بنائے. وہ نیت سے ہم آج کچھ اچھے ٹپس اور ہیکس سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے رمضان کو کیسا پروڈکٹیو بنائیں انشاءاللہ. تو انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, ماسٹرس ڈگری کر رہی ہوں یہاں اس یونیورسٹی سے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا. پہلے بیچلرس ڈگری بھی اسی یونیورسٹی کے ساتھ ہوئی الحمدللہ, اور الحمدللہ ابھی ماسٹرس بھی چل رہی ہے اسلامک اسٹڈیز میں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو اس یونیورسٹی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اللہ کرے ہم سب کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ادارے کے ساتھ, کوئی اکیڈمی, کوئی نہ کوئی یونیورسٹی کے ساتھ ہمیں جڑنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی بنا دیا ہے آج کے زمانے میں کہ ہم کچھ نہ کچھ طریقے سے ہم لوگ دین سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس یونیورسٹی کے ساتھ موقع دیا الحمدللہ. میں تقریباً 10 ایئرس سے تو الحمدللہ یہ یونیورسٹی کے ساتھ پڑھائی کر رہی ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور تو ہم شروعات کرتے ہیں شعبان کے مہینے کے ساتھ. شعبان کا مہینہ جو ابھی آغاز پہ کھڑا ہے ہم سب کے لیے, ہم جو انڈین پاکستانی بیک گراؤنڈ سے جو آتے ہیں, آپ لوگ یہاں پر سارے انڈیا میں سے کون ہیں اور پاکستان میں سے کون ہیں؟ سارے انڈینس ہیں, پاکستانی بھی ہیں اور انڈینس بھی ہیں. چلے الحمدللہ ہم سب, ہماری ساری کمیونٹیز اور ہمارے سارے بلڈنگ کے جو نیبرہڈ ہوتے ہیں انڈین اور پاکستانی الحمدللہ دونوں کا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ ایک اچھی بھی بات بھی ہے, اور ہمیں اور ایک اپنے کلچر سے ہمیں تھوڑے اچھی چیزیں بھی ملی, تھوڑی چیزیں ہمیں سیکھنی ہے کہ بھئی کیا ہمارے کلچر میں کیا غلط ہے, اسے کیسے ہمیں سدھارنا ہے, کیسا اسے ٹھیک کرنا ہے. تو جب ہم شعبان کے مہینے کے متعلق ہم سب معلومات کرتے ہیں ہمارے انڈین پاکستانی کلچر میں, تو تھوڑے اس میں اچھی باتیں بھی ہیں کہ بھئی لوگ جو ہے دین کے تھوڑا دیندار بننے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں, نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتے ہیں شعبان کے مہینے میں. لیکن تھوڑے برائیاں بھی ہیں ہمارے کلچر میں کہ جو دین میں ثابت نہیں ہے, تھوڑے مسکنسیپشن ہے. تو ہم لوگ جو دین کی جو پڑھائی کرتے ہیں, ہمارا مین فرسٹ ہمارا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم ہمارے مسکنسیپشنز دور کریں کہ جو چیز ہم لوگ صحیح مان رہے تھے, ہمارے بڑے, ہمارے جو بزرگ ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ بیٹے یہ چیز ایسی ہے, اس میں ہمیں ابھی ہم جو ایج میں آ گئے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے اور کتنی صحیح نہیں ہے. تو اب ہم یہ عمر میں آ گئے کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم چیک کر سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں. تو اسی لحاظ سے ہم لوگ شعبان کے متعلق جب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے انڈین پاکستانی کلچر میں یا پھر جو ہمارے کلچر میں جو مسکنسیپشنس ہے, اس میں پہلا مسکنسیپشن یہ ہے کہ 15 شعبان کو اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو حالانکہ شعبان کے متعلق بہت بابرکت مہینہ ہے, دین یعنی آپ کو روزے رکھنے چاہیے, لیکن کچھ لوگ جو ہے ایسے کرتے ہیں کہ صرف 15 شعبان کو یعنی 15 شعبان کو ہی روزہ رکھتے ہیں, اور اسی دن وہ دن میں بھی عبادت کریں گے, رات میں بھی عبادت کریں گے. تو یہ چیز جو ہے دین میں یہ ایک بدعت ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں اس بارے میں یعنی لوگوں کو بولنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ 15 شعبان کو ہی پرٹیکولرلی ایک ہی دن کو نکال کے اس میں عبادت زیادہ کرنے کی ایسی کوئی سنت صحیح ثابت نہیں ہے. یہ پہلا مسکنسیپشن ہے. دوسرا مسکنسیپشن لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رات کو یعنی 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اترتے ہیں, یعنی اس لیے لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں 15 شعبان کی رات کو, ٹھیک ہے. یہ لوگوں کا مسکنسیپشن بتا رہی ہوں میں. تھرڈ مسکنسیپشن, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی
15 शाबान की रात को हमारा रिस्क लिखा जाता है, हमारी साल भर की रोजी रोटी में यानी इसका फैसला किया जाएगा, इसीलिए हमें ज़्यादा इबादत करनी चाहिए इस रात को, ये लोग सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि लोग सोचते हैं कि इस रात को 15 शाबान की रात को जो हमारे घर के जो लोग जिसका इंतकाल हो गया वो लोग उनकी उनकी यानी वो रूहें वापस आती है। ये मिसकंसेप्शन है। अभी सोच ऐसे हम बात करेंगे तो हंसी आएगी, लेकिन बस ये हमारे कल्चर में है। आप में से कुछ को शायद पता हो, कुछ को ना भी पता हो, लेकिन ये हमारे हमारे कल्चर में है ये मिसकंसेप्शन कि भाई जो जिसका इंतकाल हो गया वो रूहें वापस आएंगी, या फिर उनको वो लोग देखेंगे कि भाई हमारे घर में क्या इबादत चल रही है, इसीलिए घर के लोग जो है ज्यादा इबादत करते हैं। ठीक है, ये भी एक मिसकंसेप्शन हो गया। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन बिदअत ये करते हैं कि भाई ये 15 शाबान के दिन को ज्यादा लोग जाके यानी कब्रस्तानों में जाके यानी दुआएं करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, अपने बुजुर्ग के लिए करते होंगे, यानी हमारे घर से जो जिसका भी इंतकाल हो गया उनकी खबर पे जाके दुआएं करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली 15 शाबान के दिन पे की जाती है। ठीक है, उससे हटके फिर लोग कहते हैं कि भाई सब कर रहे हैं, क्यों, इसमें क्या बुराई है, दीन का काम ही कर रहे हैं ना, कुछ इबादत भी करेंगे, नमाज ही पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, उसमें बुराई तो नहीं है ना। ये लोग का क्लैरिफिकेशन जब दे आपको, अगर हमें एक्सप्लेनेशन देंगे भाई ये 15 शाबान के दिन को ही आप पर्टिकुलर बना के अगर आप इबादत करोगे तो ये बिदअत है, तो लोग कहेंगे भाई सब कर रहे हैं, हमने कर दिया, क्या बुराई की। तो ये लोगों का मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई ये जो जो लोग इस बारे में 15 शाबान की रात के बारे में या 15 शाबान के जो फजीलत के बारे में जो डिस्कस करते हैं, वो जो हदीस यूज करते हैं वो एक वीक हदीस है। ठीक है, उससे हटके लोग और एक पॉइंट ये कहते हैं कि भाई हमें शाबान के लास्ट 2 हफ्तों में इबादत यानी ज्यादा रोजे नहीं रहना चाहिए। ये लोग कहते हैं, क्यों, अरे रमजान से पहले अपने आप को कमजोर कर लोगे क्या, रमजान से पहले आप लास्ट शाबान के 2 हफ्तों में अगर रोजा रखोगे अपनी बॉडी कमजोर हो जाएगी, ये ऐसा लोग कहते हैं। ये सारे जो एक्स मार्क्स पड़े हुए हैं ये सारे रॉन्ग पॉइंट्स है, और हमें अपने आप को इस चीजों को करेक्शन करनी है कि भाई ये चीजें ऑथेंटिकली साबित नहीं है। अब हम जब शाबान के मुतालिक चलो ठीक है, ये सारे मिसकंसेप्शन, फिर अब ठीक क्या है, करना क्या चाहिए। शाबान का महीना सारे दूसरे महीनों के बराबर तो नहीं है, कुछ तो इसकी फजीलत होगी जो इतना इसके बारे में सीखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लोग बोल रहे हैं, तो क्या इसके बारे में ऑथेंटिक है, हम वो चेक करते हैं। तो जब हम चेक करते हैं तो उसमें उसके बारे में शाबान के बारे में एक हदीस आती है जो आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ने बयान किया, एंड शी सेड, I never saw the Messenger of Allah fasting for an entire month except in Ramadan, and I never saw him fast more than he did in Shaban. आप में से किसको इंग्लिश पढ़ने समझने नहीं आती? आपको नहीं आती, और किसी को नहीं आएगी तो मैं कोई मसला नहीं, मैं हर हदीस को मैं उर्दू में बता दूंगी आपके लिए इंशाल्लाह। तो इसमें आयशा रज़ी अल्लाह कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान का तो सारा महीना रोजा सभी रखते हैं, लेकिन उससे हटके जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोजे ज्यादा कसरत से रहा करते थे वो शाबान का महीना था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कसरत से ज्यादा जितनी उनकी कैपेसिटी थी कसरत से रोजे रखते थे शाबान के महीने में। सारे साल भर के सारे महीनों में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते थे शाबान, यानी आफ्टर रमदान सेकंड जो मंथ जिसमें ज्यादा रोजे रखा करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शाबान का महीना था। और ये जो हदीस है बुखारी से साबित है, ये सही हदीस है। तो इसमें क्या कहा है, सारे महीने में कोई एक दिन नहीं कहा गया, कोई एक रात नहीं कहा, कोई एक रात की फजीलत ज्यादा पर्टिकुलरली बयान नहीं की गई शाबान के मुताबिक। तो इसमें अब हमें करना क्या चाहिए, लोग बोलते थे 15 शाबान को ज्यादा इबादत करना चाहिए, नहीं, हमें करना चाहिए ये सारे महीने में। जो अब हम शाबान का महीना जो शुरू हो रहा है ये बाबरकत महीना है, इसमें हमें कसरत से अपने अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, और अपने जो जो भी अपने अमाल को चेक करना चाहिए कि इसमें क्या हम सही कर रहे हैं और क्या हमें गलतियों को अपने दूर करना चाहिए। तो अब करने के अमाल क्या है, शाबान के महीने में करें क्या, आप ज्यादा से ज्यादा रोजे रख सकते हैं, क्योंकि हदीस में साबित है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करते थे। तब हमें भी इस महीने को यूज करके अपनी बॉडी की, अपने माइंड की, अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। रमजान के रोजे रखने के लिए हम ये महीने में कसरत से रोजे रखा कर सकते हैं। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पिछले साल के या पहले सालों के हमारे हैज के दिनों के जो रोजे हमारे छूट गए, जो कुछ भी प्रेगनेंसी के कारण या फिर
کوئی بھی ہماری صحت ٹھیک نہیں تھی، کوئی بھی ریزن سے ہمارے جو روزے چھٹا کرتے تھے، وہ اس کو آپ کا کام ہے کہ آپ کہیں بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں ان روزوں کو جو آپ کو پھر سے رکھنے ہیں، اور وہ آپ یہ مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے پرانے مسڈ فاسٹ کو آپ پھر سے رکھیں گے، اور اس سے ہٹ کے جو منڈیز اینڈ تھرسڈیز کا جو روزہ ہے، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث آتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منڈیز اور تھرسڈیز روزہ رکھتے تھے. تو وہ بھی سنت کو ہم اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں یہ شعبان کے مہینے میں پریکٹس کے لیے، تاکہ ہمارا دماغ اس بارے میں جائے کہ بھائی ارے آج منڈے، آج تھرسڈے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ سنت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم منڈیز اور تھرسڈیز روزہ رکھتے تھے. تو یہ اپنے روٹین میں شامل کرنے کے لیے یہ ہم کر سکتے ہیں. منڈیز اور تھرسڈیز بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اس سے ہٹ کے وائٹ ڈیز، ایام البید. ایام البید یعنی جو وائٹ ڈیز جو کہا جاتا ہے 13، 14 اینڈ 15. یہ 3 دن ہیں شعبان کے جو آپ روزے رکھ سکتے ہیں، 3 ایک ساتھ. کیوں؟ یہ ایام البید ہے، اور یہ اسی مہینے میں نہیں، سال بھر کے ہر مہینے میں آپ ایام البید یعنی 13، 14، 15 آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، صرف 15 کی رات، 15 کے دن کو روزہ رکھیں گے، 15 کی رات کو عبادت کریں گے. وہ لوگ ایک ہی دن کو یعنی مخصوص کرتے. اب ہمارے سنت میں کیا ہے، 13، 14، 15 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اب ہم لوگوں کو فالو کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، یہ ہمارے لیے یہ ہم دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو کروں گی. اپنے جو کلچر میں جو چیز چلتی ہے اس کو فالو نہیں کرتے ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ایام البید کا روزہ رکھنے کی نیت کریں. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. اس سے ہٹ کے اب یہ روزے اب ہم رکھنے کی نیت تو سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں رکھوں گی، یاد نہیں آتا، بھول جاتے کہ دن گزر جاتا ہے، آج یہ منڈے تھا، آج تھرسڈے تھا، ہمیں یاد نہیں آتا. ہم لوگ بزی لائف جیتے ہیں. ہم ایز مدرس، میرے 4 بچے الحمدللہ، تو میری بھی لائف آپ لوگوں کی طرح بہت بزی، بچوں کے اطراف ہی گھومتے رہتی ہے. اس میں ہم اپنے چیزیں بھول جاتے ہیں کہ بھئی میری نیت تھی روزہ رکھوں گی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں بچوں کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں. تو میں ایک اپلیکیشن یوز کرتی ہوں، اور جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں لوگوں کو، یہ فاسٹنگ ریمائنڈر ایپ ہے. ہم لوگ سب اسمارٹ فونس یوز کرتے ہیں، تو اس میں ایسے کئی سارے چیزیں ہیں جو اپنے بینیفٹ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں سے ایک اپلیکیشن کا نام یہ سامنے لکھا ہوا ہے، فاسٹنگ ریمائنڈر ایپ، جو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. اپنے فونس میں ڈالیں، اس میں منڈیز اینڈ تھرسڈیز کا ریمائنڈر سیٹ کر لیں، ایام البید کا ریمائنڈر سیٹ کر لیں. سامنے دکھائی دے رہا ہے نا کہ آپ کو جب بھی آئے گا آپ کو ایوری منتھ ریمائنڈر دے گا. تو آپ کے لیے ہیلپ ہو جائے گی کہ بھائی ارے کل روزہ رہنا ہے، مجھے سحری کے لیے اٹھنا ہے. جو بھی آپ کی یعنی آپ کی روز کی لائف میں، کیونکہ ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کب منڈے آ رہا ہے، کب تھرسڈے آ رہا ہے، 13، 14، 15 کب آ رہی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس میں ہمیں ریمائنڈر کے لیے اپلیکیشن الحمدللہ بہت کام آتی ہے. اس سے ہٹ کے اب اور ایک میں ٹپ یہ دیتی ہوں کہ بھائی میں کل رات میں اگر ہم سوچ لیں کہ بھائی مجھے کل روزہ رہنا ہے، اور صبح ہم اٹھتے اٹھتے فجر کی اذان ہو گئی، اب کیا کریں؟ نیت تو تھی کہ روزہ رکھوں گی، پھر اب کیا کریں؟ تو کبھی کبھی اپنی باڈی میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ سحری بھی نہ بھی کر لے تو آپ روزہ کر سکتے ہو. کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ گھروں میں رہتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی ورکنگ لیڈیز بھی ہوں پھر بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ دل میں نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں گی، اور اگر آپ کی سحری مس بھی ہو گئی تو آپ اس دن نیت کر کے آپ روزہ رکھ لیں. کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سحری کے بغیر بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور اٹ از پاسبل، ایسا ناممکن بات تو ہے نہیں. ہماری باڈیز کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ ایک اور ایک ٹپ تھی، جو اگر ہم نماز اذان کے بعد بھی اٹھ جائیں تو آپ روزے کی نیت سے آپ کنٹینیو کر لیں. اللہ آپ کو زیادہ اجر دے گا انشاءاللہ. اس سے ہٹ کے چلے اب شعبان کے بارے میں اتنی ساری باتیں ہو گئی. اب الحمدللہ ہم اس کے بعد آتے ہیں جو اصل ٹاپک کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ ہے رمضان. رمضان کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو کیا ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کیا جب بھی ہم رمضان کے بارے میں نام سوچتے ہیں، کسی کی ذکر سوچتے ہیں، کیا دماغ میں آتا ہے؟ بہت سارے کھانے پکانے، بہت کچھ آتے ہیں الحمدللہ. اچھی اچھی یادیں بھی ہیں، اچھی اچھی چیزیں الحمدللہ اس سے ہمارے کلچر سے ہمیں ملی ہیں. میموریز ہماری بچپن کی، ہمارے گھروں کی، ابھی کی الحمدللہ. تو کھانے تو ہمارے پارٹ آف ہمارے کلچر میں ہے الحمدللہ. لیکن رمضان کا اصل مقصد تو یہ نہیں تھا کہ بھئی صرف آپ کی زندگی کھانے پکانے میں اور کھانے کھلانے میں ہی جائے. یہ ہمارا اصل مقصد نہیں تھا رمضان کا. تو رمضان کا مین مقصد کیا ہے؟ رمضان کا میننگ یعنی رمضان کا اصل ایسنس کیا ہے؟ ہمیں کیوں اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیوں اس بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیے؟ تاکہ ہمارے ایمان کو ہم لوگ تر و تازہ کرے، اس کو یعنی اس کو اپنا تقویٰ کو بڑھائیں. تو رمضان یہ جو ورڈ ہے یہ آیا کہاں سے، اس کا میننگ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہے؟
اسٹڈی کیا ہوگا تو پھر اب ہم رینیو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بھئی پچھلے سال کیا ہوگا، اب پھر اب سامنے رمضان کھڑا ہے، ہم اس کو پھر سے رینیو کریں گے. رمضان کے ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اینی بڈی نوز رمضان کا ورڈ کا میننگ؟ جی رمضان سے ہے، روٹ ورڈ اس کا ہاں، روٹ ورڈ رمضان سے، اس کا میننگ کیا ہے؟ برن کرتا. صحیح بات، صحیح بتایا انہوں نے کہ جلاتا ہے، برن کرنا. کس کو برن کرنا؟ جلانے کو بولتے ہیں. رمضان جو ہے ورڈ رمض سے آیا ہے، جلانے کے لیے. کس چیز کو جلانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کس نفس کو جلانے کی بات نہیں. ہم لوگ یہاں پر رمضان جو ہے ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے. سو اس کا مین جو ہے یہ میں نے رمضان جو ورڈ آتا ہے رمض سے، جس کا لٹرلی میننگ ہے برننگ، یعنی جلانے کے لیے. اور وہ جلاتا ہے اپنے گناہوں کے، یعنی لوگوں کے جو ہمارے نیکیوں میں سے جو ہمارے برے نیتیں ہیں، ہماری جو گناہیں جو ہو رہی ہیں، اس کو جلاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے اچھی اپارچونیٹی ہے، ایک پروموشن پیریڈ ہے کہ ہمارے گناہوں میں سے جو بھی یعنی نکال سکتے ہم لوگ جہاں تک ہو سکے. ایلیمینیشن پیریڈ ہے، تو وہ اچھا ہمارا اپارچونیٹی ہے کہ ہم ان کو نکالیں اپنی زندگی سے، گناہوں کو نکالیں. اللہ ہمارے زندگی کو صاف اور پاک کر دے. یا اللہ ہمارے جسموں میں سے ہر آزے کو یا اللہ جس سے راضی ہو وہ کام ہمارے اعضاء سے کرائے. یا اللہ ہمارے آنکھوں کو حلال دیکھنے والا بنا. یا اللہ ہمارے کان کو یا اللہ حلال سننے والا بنا. ہماری زبانوں کو یا اللہ جس چیز سے اللہ راضی ہے اللہ وہ ہماری زبان پہ آئے، ایسے ہمارے عمل اللہ کروائے. تو یہ ہمارا اچھا اپارچونیٹی ہے رمضان کے لحاظ سے کہ ہم اپنے گناہوں کو دور کریں، اپنے نیکیوں کو اور ریوائیو کریں انشاءاللہ. اس سے ہٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں رمضان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو رمضان کی خوبصورت آیت سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 185. یہ جب آیت ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اب اس کو ہم اچھے سے اسٹڈی کر کے ہم سمجھیں گے کہ ہمیں رمضان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بتاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it. And whoever is ill or on a journey, then an equal number of other days. Allah intends for you ease and does not intend for you hardship, and wants for you to complete the period and to glorify Allah subhanahu wa ta'ala for that which He has guided you. And perhaps you will be grateful. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں پوری سمری ایک آیت میں ہمیں بتا دیے کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں. جب پہلی بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ رمضان کے بارے میں، جیسے تمہیں فرسٹ چیز رمضان کا ورڈ آتے ہی تمہیں سوچنا چاہیے اس میں قرآن نازل ہوئی تھی، in which was revealed the قرآن. تو پہلی چیز ہمیں دماغ میں آنا چاہیے کہ قرآن اس میں نازل ہوئی. ہم اپنے بچوں کو بھی بتانے کے لیے کیوں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے دماغ میں یہ پھر سے ریویژن ہو اور ہمارے بچوں کو ہم بتانے کے لیے. آپ سب میں موسٹلی مدرس ہوں گی، میں میرا سب مدرس ہیں نا ماشاء اللہ، سب بچے والے ہیں ماشاء اللہ. تو ہم یہ سب اسٹڈی کر رہے ہیں تاکہ ہماری زبانوں میں، ہمارے ذہن میں یہ باتیں ریوائز ہوں اور ہمارے بچوں کو ہمیں بولنے کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو جب رمضان کا ذکر ہے سب سے پہلی بات قرآن اس میں نازل ہوئی، تو قرآن ہمارے یعنی قرآن سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ریوائیو کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اور اس قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گائیڈنس، اللہ تعالیٰ نے یعنی ہماری ہدایت کے لیے اس میں بہت ساری ہدایت ہے ہمارے لیے. اس میں ہمارے ہر اچھے برے کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے. تو اس میں ہر چیز کے ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہر چیز کا کرائٹیرین پورا کلیئر، رانگ اینڈ رائٹ ہمارے لیے ڈسکرپشن دی گئی ہے، ہمارا گائیڈ ہے. تو یہ گائیڈ کو ہم کب اسٹڈی کریں گے؟ ٹائم نکالیں گے تو اسٹڈی کریں گے نا. ہماری روز کی روٹین میں تھوڑا وقت ہم ہمارے بچوں کے ساتھ قرآن کو اسٹڈی کرنے میں لگانا چاہیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی
the new moon of the month is sighted, یعنی جب آپ کو رمضان کی پہلا چاند آپ کو نظر آ جائے, آپ ہم سب کے لیے روزے رہنا اس پہ فرض ہو گیا. اور تم میں سے جو بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو, انہیں چاہیے کہ آگے کے سال بھر کے دوسرے مہینوں میں ان روزوں کو جو چھوڑ دیا ان کو پورے کریں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. پہلا حکم روزے رکھنا ہے, رکھنا ہی رکھنا ہے, کوئی دوسرا چانس نہیں. ہاں تمہارے پاس کوئی عذر ہے, یعنی بیمار ہے, پریگنینسی ہے, کچھ ریزن ہے, بریسٹ فیڈنگ لیڈیز ہیں, ایسے کوئی ریزنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہے. پھر ہمیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک چھوٹ ہے, یعنی اٹس اے گفٹ. اور کچھ لیڈیز جو ہے اتنا بیمار ہو کے کر کے, یعنی پریگنینسی میں بھی گریں گی, پڑیں گی, بے ہوش ہوں گی, لیکن روزے رکھیں گی. ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جب ایک گفٹ دیا ہے اور ہم بولیں گے نہیں 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 مجھے نہیں چاہیے یہ گفٹ, ایسا تھوڑی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیا ہے. اگر آپ کا عذر ہے, آپ ٹریولنگ میں ہیں, کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں انڈیا پاکستان سے, آ رہے ہیں سفر میں ہیں, روزہ رکھ کے آتے ہیں, اور وہ آتے ہی بالکل بس بستر پہ گرنے والی حالت ہوتی ہے ان کی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کے اندر کیپیسٹی ہے روزہ رکھ کے وہ ٹریول کر کے آ سکتے ہیں تو آئیں, ادروائز وہ روزہ اس دن چھوڑیں. مطلب انہیں اس دن روزہ توڑنا چاہیے, کچھ کھا پینا چاہیے, اور اپنے آپ کو یعنی صحیح سلامتی سے پہنچنا چاہیے کہ وہ عمرے کی نیت سے آتے ہیں, لیکن اپنی فزیکل نیڈس کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھ کے کام کرنا چاہیے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ بھی دی, گفٹ بھی دیا, تو یہ گفٹ کو ہمیں اللہ تعالیٰ سے منع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس چیز کو یعنی یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے یہ بینیفٹ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں بھی رہنے کی آپشن دیا ہے الحمدللہ. اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انٹینس فار یو ایز, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری لائف اور مشکل نہیں کرنا چاہ رہی. یہ ہمارے لیے پنشمنٹ نہیں ہے کہ تم کل سے روزہ رہو گے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کے, ہماری باڈی کے لیے بہتری ہے, ہماری ہر چیز کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہے روزے رہنے میں. اور جب یہ چھوٹ بھی ہے, جو پریگننٹ لیڈیز ہیں, جس کو بھی عذر ہے, جو بڑے بزرگ ہے, بیمار ہیں, جو نہیں رہ سکتے, یا ان کو کل کے دن پھر ٹھیک ہونے والی آپشن بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دوسرے آپشنس بھی دیے کہ بھائی آپ فدیہ دے دو, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے چھوٹ دیے ہیں, تو وہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان گفٹس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ اس میں ہم بتاتے ہیں کہ Allah does not intend for your hardship and for you to complete the period and to glorify Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی کثرت سے سبحان اللہ, تسبیح, تکبیر یہ کرنی چاہیے اس مہینے میں. Perhaps you will be grateful. میجورٹی ہم سب میں اتنی, ہماری لائف میں اتنی ساری اچھی چیزیں چلتی رہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین, لیکن ہمارا دماغ جو ہے نا ان چھوٹی 1-2 پوائنٹس پہ جاتا ہے جو ہماری لائف میں صحیح نہیں چل رہی ہے. ہم ہو اور ہمارے آج کل کے جو جنریشن کے جو بچے ہیں, ان کا فوکس تو بالکل بھی اور مائنیوٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ 1000 چیزیں نہیں ہیں میری لائف میں. اب ہم لوگ جو ہم لوگ اڈلٹس ہیں, پھر بھی ہم لوگ 1-2 پوائنٹ کو لے کے ہم لوگ افسوس اپسیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں, اللہ ان کو صحت دے, حیات دے, اور سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں میں ہم لوگ کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں تو بھی کتنی نعمتوں سے بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کے گھر میں فاقہ تو نہیں ہے, ہم سب کے گھر میں اتنا کھانا ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی کھا سکتا ہے, اور اتنی اپورچونیٹیز بھی ہے کہ ایک کلک پہ, ایک میسج پہ کھانا گھر پہ آتا ہے الحمدللہ. بچوں کو یہ ہمیں سمجھانا ہے کہ بیٹے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا بیٹے, یہ اے سی میں یا آرام میں, اس کمفرٹ میں, کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی بم گرے گا ہم پر, کوئی ڈر نہیں ہے کہ کچھ آفت آئے گی, کوئی زلزلہ, کوئی ایسی. اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں میں ہم بیٹھے ہیں, سکون سے سو رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمیں بھی ریئلائز کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ بیٹے آپ خالی جو بیٹھے ہیں نا, یہ سکون کی, پیس آف مائنڈ کے جو بیٹھنے کا آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو ریئلائز کرو, احساس کرو کہ سکون سے سو رہے ہو بیٹے, آپ کا بستر بھی اتنا نرم ہے, آپ کا کمرہ بھی اتنا سکون کا ہے. یہ چیزیں ہمیں اپنے آپ کو ریئلائز کرنی چاہیے. بیٹھے جسم میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے, گن نہیں سکتے آپ, اتنے سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باڈی میں ہے. بس تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ ریئلائز کروانے کے لیے بتا رہے کہ perhaps you will be grateful. یا اللہ ہم آپ کے اتنے نعمتوں کا ہم شکر ادا کر نہیں سکتے, یا اللہ بس ہم شکر, اللہ تعالیٰ آپ ہمیں شکر گزار بنا دے. یا اللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ آپ ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو یا اللہ شکر گزار بنا دے یا اللہ. اور اس سے ہٹ کے جب ہم حدیثوں میں چیک کرتے ہیں کہ رمضان کے تعلق سے کیا آتا ہے, یہ پیاری سی حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said
when the month of Ramadan starts, the gates of the heavens are opened and the gates of hell are closed and the devils are chained. क्या इस बारे हमें इतना खूबसूरत महीना है कि जैसे रमजान का चांद हमें नजर आता है, सबसे पहले जन्नत के सारे दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाते हैं. कितना खूबसूरत मंजर होगा, अल्लाह हमें वो दिखाया. अल्लाह वो अल्लाह हमारी आंखों को वो जन्नत के मंजर दिखा. अभी तो हम बस सोचते हैं और समझते हैं, एहसास करते हैं चीज का. अल्लाह जन्नत के रहमतों की हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं जैसा रमजान का चांद नजर आता है. या अल्लाह हम सबको हयात दे के हम वो सब देखें, हमारी जिंदगी में बार बार हमें रमजान नसीब करे. या अल्लाह, हम में से कितने लोग हैं जो पिछले रमजान थे हमारे साथ और इस रमजान नहीं होंगे. पिछले कुछ 2 months बैक मेरे मेरे फादर का इंतकाल हो गया. अल्लाह पापा की मगफिरत करे. पापा पिछले साल थे हमारे साथ, हमारे बीच में थे, हमें हमसे बात कर रहे थे, हमारे साथ हमारे बीच में थे. अब इस रमजान नहीं होंगे पापा. तो ऐसे हम सब किसी न किसी को जानते होंगे अपने अपने घरों में कि भाई फला आंटी थी, फला अंकल थे, फला हमारे बहन थे, बहन के फला थे. कोई ना कोई होगा जो जो इस साल हमारे हमारे रमजान में नहीं होगा. तो उससे हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह उनकी मगफिरत भी करे. और अल्लाह, हमें पता नहीं कि अगले साल का रमजान हमारे नसीब में है या नहीं. ये हमारे रिफ्लेक्शन का टाइम है, रिफ्लेक्शन का पीरियड है कि भाई पता नहीं ये मेरा रमजान, शायद ये मेरा आखिरी रमजान हो. ये हमें सोचना चाहिए. हु नोस की जिंदगी में अगले साल का रमजान देखना नसीब है या नहीं. तो ये किस लिए इमरजेंसी क्यों क्रिएट की जा रही है दिमाग में कि भाई आप इस रमजान, अगर आपकी हयात बाकी रह रही है, इसका बेनिफिट उठाइए. अल्लाह 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 करे हमें आगे और रमजान नसीब हो. बट स्टिल वी डोंट नो. कई हम में से कई जवान लोग चले जा रहे, कई बूढ़े लोग चले जा रहे. तो जो बेनिफिट आज है और आज हम यहाँ आराम में खड़े हैं, पता नहीं अगले साल हमारे लिए जिंदगी में अल्लाह करे अच्छे से अच्छा हो, लेकिन पता नहीं और मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं. किसी के पास आज 2 बच्चे हैं, अगले रमजान शायद 3 बच्चे हो जाए. मतलब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ भी सकती है ना. तो बोलने का मकसद ये है कि इस रमजान जो अभी हमें मिल रहा है, उसका जितना आप बेनिफिट उठा सकते हो उठाने की कोशिश करनी चाहिए. हमें भी अपने बच्चों को बोलना चाहिए. तो ये रमजान के महीने हम कसरत से हम ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं कि भाई जितना हो सके हमें करना है, कुरान से जुड़ना है. मेन मकसद है हमारा कुरान. रमजान इज द मंथ ऑफ कुरान. जब भी रमजान के बारे में सोचो, द मंथ ऑफ कुरान, ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि रमजान द मंथ ऑफ कुरान. साल भर हमारी घर की रूटीन किसी तरफ भी जा रही है, इस तरफ उस तरफ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम्स, हमारी कुछ भी रूटीन हो, रमजान इज द मंथ ऑफ कुरान. तो हमारे बच्चों की जिंदगी कुरान के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए ज्यादा. साल भर को अलग, इस महीने में कसरत बढ़नी चाहिए, जितनी भी आपकी हो और बढ़नी चाहिए. अल्लाह हमारी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे नियतों को अल्लाह साफ करे. या अल्लाह, तो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं. हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम उसको यूटिलाइज करें, अच्छे में यूटिलाइज करें. हमारे घरों में हर बच्चों के हाथों में फोन्स है, स्पीकर्स हैं घर में, हेडफोन्स है, बहुत कुछ है हमारे पास जो हमारे पहले लोगों के पास नहीं था, हमारे हाथों में है. तो हम उसको अच्छे से अच्छा यूज करके हम घरों में कुरान लगा सकते हैं, हेडफोन्स में हम खुद लगा के सुन सकते हैं. तो आपको एटलीस्ट इस कुरान में 30 पारे हैं, 30 जुज. तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट हर दिन एक एक जुज तो मैं सुन लूँ. अरबी में सुने, अरबी में आप लोग का अक्सर सुनते हैं, ट्रांसलेशन के साथ सुने. आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली जो लैंग्वेज है उसमें भी सुना करें, ताकि आपका कनेक्शन जुड़े. आप अरबी में सुन रहे हो, वो आपको उसकी रेसिटेशन आपके दिमाग में याद होगी, हिफ्ज होगा इंशाल्लाह. लेकिन आपको कनेक्शन जो बनना है वो आपकी आपकी जो मदर टंग है उसमें सुनते ही आपको समझ में आएगा. अगर मैं आपको बोलूँ पेनाडोल, तो आप बोलोगे पेनाडोल क्या है. हमें पता है कि भाई बुखार की दवा है, लेकिन उसका उसका मीनिंग वगैरह हमें समझ नहीं आती. वैसी बात है, कुरान की ये जो आयतें हैं, जब तक उसका मीनिंग समझ में हमें नहीं आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. आपको आपका दिल उस तरफ जाएगा ही नहीं कि वो समझने वाली चीज है. तो अपनी लैंग्वेज में उसको सुने, ट्रांसलेशन सुने, तफसीर लगा के सुने. इतने प्यारे प्यारे तफसीर ऑनलाइन है मौजूद. आपको कुछ अगर हम जा सकती हैं कोई हलक़े में, कोई दौरे कुरान में जा सकती हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है. टाइम निकालें. उससे अगर आप नहीं जा सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, मेरे पास बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं जा नहीं सकती, ठीक है, घर में आप फोन पे सुन सकते हैं, हेडफोन्स लगा लें, हेडफोन्स लगा के काम करते करते सुन लें, कोई मसला नहीं. पॉसिबल है, अगर आप करना चाहें तो पॉसिबल है. आपको अपने दिमाग को बनाना पड़ेगा कि नहीं या अल्लाह, मेरे पास आज जो वक्त है
کل شاید نہ ہو، میں کل میری حیات کتنی ہے مجھے نہیں پتا. میرے اللہ میرے دماغ کو میں اس طرف لگائیں. جتنا ہو سکے کثرت سے آپ لوگ سننے کی کوشش کریں. اگر ہم میں سے اگر ایک دن ہمارا ایک پارا نہ بھی ہو وہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ بھئی پچھلے سال جتنا قرآن ہمیں سیکھا سمجھا اس سے زیادہ بڑھانا ہے. ہمیں قرآن کو زیادہ زیادہ سمجھنا ہے. فرسٹ پارے سے شروع کریں. مسئلہ نہیں کتنا آپ ختم کر پاؤ یا نہ کر پاؤ. نہیں مجھے نہ اب میں تفسیر سننے بیٹھوں گی تو پوری قرآن نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ جتنے پارے کر پائیں کریں. اس کے بعد بھی اللہ آپ کو صحت دے، حیات دے، آگے آپ کی قرآن کو مکمل کریں. آگے کی مہینے بھی باقی ہیں، اللہ اس میں ہمیں حیات دے، ہم سن سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھئی لوگ نا 30 دن میں 30 پارے ختم کرنے کے چکر میں صرف عربی ہی پڑھتے ہیں. ایک دور دو دور وہ 3 بار یعنی خالی عربی ہی پڑھتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں اسے عربی میں بھی پڑھنا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن سننا ہے. ریڈ کر سکتے تو ریڈ کریں، لیکن بیسٹ ہے کہ بھئی آپ اس سال قرآن کو تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کچھ پارے ہی کیوں نہ ہو، اس کی لینگویج آپ کی مدر ٹنگ میں سمجھیں، پڑھیں، سنیں. جس طریقے سے آپ کے لیے آسان ہو وہ کریں. ابھی وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں کیا کریں، ہم کر سکتے ہیں کہ موٹیویشن لیکچر بھی سن سکتے ہیں کہ بھئی جس سے ہمیں ہمارا ہمارا برین ہر چیز کی وائرنگ جیسے آج ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے، یہ ہمارا ایک اسی طرح کا موٹیویشن لیکچر ہے کہ رمضان کی طرف ہمارا دماغ ہمارا ذہن بنے کہ بھئی ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں جو پچھلے رمضان جو کیا ہے اللہ قبول کرے. بٹ اسٹل اب یہ میں غنیمت جاننے والا ٹائم ہے کہ بھئی اس رمضان مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. میں جتنا میں کثرت سے نیکیاں بٹور سکتی ہوں میں بٹورنے والا بنا. یہ ہمیں ہمارے دماغ کو بنانا ہے، وائرنگ کرنی ہے. تو اس قرآن کے سننے سمجھنے میں کچھ ایپس یوز کرتی ہوں. تو میں آپ کو اس کے بارے میں ٹپس دینا چاہ رہی تھی کہ ترتیل ایک ایپ ہے جو بہت اچھا ہے. یعنی آپ اس میں اپنا قرآن لگا کے سن سکتے ہیں اور آپ اس میں یعنی ٹرانسلیشن وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس میں تو بیسٹ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا حفظ کی چیک کر سکتے ہو کہ میں نے جو یاد کیا ہے صحیح کیا نہیں کیا. آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ میں سے کون حفظ کرتا ہے؟ کوئی حفظ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں؟ نہیں. اللہ ہم سب کو بنایا. اللہ جتنا ہم نے قرآن ناظرہ پڑھا ہے اللہ ہم سب کو حفظ کرنے والوں میں بھی شامل کرے. آپ میں سے کوئی کسی کے بچے حفظ کر رہے ہیں؟ کسی کے بچے نہیں کر رہے. اللہ ہمارے بچوں کو حفظ کی طرف دماغ لگائے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، یہ دنیا کی پڑھائی تو ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی کی، ہمارے بچوں کو بھی کرواتے ہیں. لیکن حفظ کی طرف بھی ہمارے بچوں کا ذہن بنانا پڑے گا. تو اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، حفظ کرنے والا بنا. اتنا بڑا مقام ہے نا حفظ کا. ایک ایک آیت جو آپ کو یاد ہوگی، آپ کی جنت میں ایک ایک سیڑھی آپ کو آگے بڑھتے جائیں گے. اور ہمارے ماں باپ کو بھی، ہم کو بھی، جو بھی پڑھنے والا ہوگا اس کو سر کا تاج ملے گا، خوبصورت سے کپڑے ملیں گے. بہت ساری نعمتیں ہیں قرآن کی حفظ کرنے میں. تو اگر آپ میں سے خالی ناظرہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو اس رمضان میں اپنے آپ کو موقع دیں کہ اللہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں حفظ یہ میری کیپیسٹی میں تو نہیں ہے، لیکن میں اس بار اپنے آپ کو چانس دے کے دیکھوں گی کہ چلو میں نے پچھلے چھوٹی چھوٹی جو سوریں یاد کی ہیں ان میں سے کتنے میرے کریکٹ ہیں. اپنے آپ کو ریکارڈ کریں. فون میں آپ کے ساؤنڈ ریکارڈرس ہیں، آپ چیک کریں، اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے چیک کریں کہ پچھلے سورے یاد ہے نہیں ہے. کئی لوگوں کو تو سورہ کافرون بھی کچا پکا ہوتا ہے. سورہ کافرون میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے چیک کریں. کسی بچوں کو سنائیں، کسی جو گھر میں جو اویلیبل ہے ان کو سنا کے چیک کریں کہ میرا سورہ سنو. بچے پریشان ہوں گے کہ ممی آج کہاں سے آپ ہماری اسٹوڈنٹ، آج آپ چینج ہو گیا. ہم بچوں کے سنتے بیٹے آنسر سناؤ، اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. بچوں کو کبھی پکڑ کے بولیں بیٹے میرا یہ والا سورہ سن لو. اپنی غلطیاں چیک کریں. اور دوسرا اپلیکیشن جو ہے جو بہت اچھا ہے جو یہ ہے کہ نختم ایپ بہت اچھا ہے. جو بازو لکھا ہوا ہے نختم ایپ، یہ بھی کیا ہے آپ اپنے فون میں ڈالیں گے تو جب بھی آپ اپنا فون کھولیں گے ایک قرآن کی آیت آئے گی. یہ بھی بہت اچھا اپلیکیشن ہے تاکہ آپ ایک قرآن کی آیت عربی میں پڑھ لیں، ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں آئے گا، ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں، پھر آپ اپنے فون میں جو دوسرے کام کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. whenever your phone closes and opens again ایک قرآن کی آیت آئے گی. تو یہ آپ بھی بہت بینیفٹ ہے. اس سے بھی کثرت سے ہم دن بھر قرآن سے جڑ سکتے ہیں. یہ دو ایپ میں ریکمینڈ کروں گی آپ لوگوں کو یوز کریں، ٹرائی کریں انشاءاللہ. چلیے اپن چیک کرتے ہیں. لیٹس سی ہاؤ ٹو بلڈ ا اسٹرانگ فورٹریس آف اے مسلم. ہم کیسے اپنے رمضان کے بیسک چیزوں کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. بیسک سے صحیح کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ آگے اور ہمارا قلعہ اور مضبوط ہوتے جائے گا. یہ طرف بیٹا اوکے. تو بیسک چیزوں میں سب سے پہلے کیا چیزوں پہ دیکھیں گے کہ ہماری 5 وقت کی نمازیں صحیح ہوں،
ٹھیک ہے. اس کے اگر وہ ٹھیک ہو گئی اس کے آگے ہم اور ایڈ کرتے جائیں گے, سنت کی نمازیں ایڈ کرتے جائیں گے. اس کے آگے پھر تہجد ایڈ کریں گے. پھر اگر یہاں تک ٹھیک ہو گئے ہماری نمازیں, صلاۃ الضحیٰ ایڈ کریں گے. تو جتنا ہم اپنی نمازوں کو ایڈ کر, کہاں تک ہمارا لیول ہے, اگر پہلے سے 5 وقت کی نمازیں ٹھیک ہو گئی تو اس رمضان سنت کی نمازیں ایڈ کر, ایسے کرتے کرتے ہمارے نمازوں کو بہتر بناتے جائیں گے. اس سے ہٹ کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں, صبح شام کے اذکار جوڑ لیں. صبح شام کے اذکار ہم میں سے یعنی صبح اور شام ایسی بھاگتی رہتی کہ پتہ نہیں چلتا کہ بھائی ویکس آر گوئنگ لائک دیٹ. تو اس لحاظ سے اب اپنے آپ کو وقت میں برکت بھی چاہیے ہمیں, اپنے دن میں ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہ کہاں کیسا ہوگا کہ اپنی صبح اور شام کے اذکار پڑھنے اپنے اوپر لازم کر لیں. کیسے کریں گے, اس کو جوڑ لیں, کنیکٹ کر لیں کہ بھائی میں جب فجر کی نماز پڑھوں گی نا, اس کے بعد میں اٹھوں گی نہیں جب تک میں صبح کے اذکار میں نہ پڑھ لوں, میں اٹھوں گی نہیں, کسی سے بات ہی نہ کروں گی. یہ جوڑ لیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مدلی نماز پڑھے اس کا پھر میں پڑھوں گی, میں صبح سے شام ہو جاتی, پڑھ نہیں پاتے. شام کی عصر کی نماز ہم لوگ پڑھتے رہتے, بچے 10 سوال کرنے کھڑے ہوتے, وہ جواب دینے میں اذکار بھول گئے. ایسے نہیں کرنا ہے, ہمیں جوڑنا ہے کہ بھائی میں عصر کی نماز پڑھوں گی اور شام کے اذکار پڑھوں گی. پڑھنے سے پہلے میں اٹھوں گی نہیں. یہ ہمیں کنیکٹ کرنا ہے, جوڑنا ہے, چین بنانی ہے. ٹھیک ہے. تو صبح کی فجر کی نماز کے ساتھ صبح کے اذکار جوڑ لیے, عصر کی نماز کے ساتھ ہمیں شام کے اذکار جوڑنے. یہ چین بنا کے ہمیں چلنی ہے کہ بھائی یہ مجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے. اس سے میری زندگی میں برکت ہوگی, اسی سے میرے وقت میں, میری لائف میں, ہر چیز میں خیر و برکت ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں, شام کے رات کے سونے کے اذکار پڑھیں, اس میں سورہ ملک بھی ایڈ کر لیں. یہ ہم کیا بینیفٹ, کیونکہ اب ہم لوگ جو مدرس ہیں ان کو رہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نہیں کر سکتی, تو یہ بیسک چیزیں تو اتنی بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس سے یہ ذکر اینڈ دعا ایک اپلیکیشن یوز کرتی ہوں میں, تو میں سوچی آپ لوگوں کو بھی شیئر کروں. میں بہت سارے دعاؤں کے بہت ساری کیٹیگریز بنے ہوئے ہیں بہت ایزیلی, یعنی صبح شام کے اذکار ہیں, اور کوئی بھی اوکیشن کے لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ ہو, اس میں ہر چیز کی دعائیں کیٹیگریز میں بنی ہوئی ہیں, تو ہمیں یعنی چیک کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. رمضان کے روزوں کے بارے میں ایک خوبصورت سی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, O people, a great month has come over you, a blessed month, a month in which is a night better than 1,000 months, month in which Allah has made it compulsory upon you to fast by day and voluntary to pray by night. It is the month of charity and a month in which a believer's sustenance is increased. Whoever gives food to a fasting person to break his fast shall have his sins forgiven, and he will be safe from the fire of hell, and he shall have the same reward as the fasting person, without his reward being diminished at all. اتنی پیاری حدیث ہے, اس میں پورے عمل ایک ہی حدیث میں بیان کی گئے کہ کرنا کیا کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلی بات کہ یہ بہت بلیسڈ منتھ ہے. پوائنٹس جو نوٹ کرنے کے ہمارے دماغ میں نوٹ کرنے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بلیسڈ منتھ, برکت والا مہینہ ہے. اس میں جتنی اس میں اپنی برکتیں ہم لے سکتے ہیں, بٹور سکتے ہیں, بٹورنی ہے. اس میں ایک رات ہے جو بیٹر دین 1,000 months, یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے ہے. تو وہ رات کو ڈھونڈنا ہے نا, وہ رات کو ہمیں تلاش کرنی ہے, ہمیں بھی تلاش کرنی ہے, بچوں کو بھی بتانا ہے کہ بیٹے یہ 10 رات, لاسٹ 10 دنوں میں, لاسٹ 10 نائٹس میں ہمیں کھوجنا ہے, یہ رات کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. تو ہم چانس میں بھی نہیں چھوڑیں گے کہ بھئی تو ہم لاسٹ کے 10 نائٹ سے بات کریں گے. اب بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ آج آڈ نائٹس پہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو آج ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں, ہمارے جو انڈیا کے کزنس ہے, پاکستانی کزنس ہے, وہ لوگ کل عبادت زیادہ کریں گے, تو اس میں کہاں ہم ڈھونڈیں. بیٹر ہے کہ لاسٹ کے 10 نائٹس پوری عبادت کرو بیٹے, یہ ہمیں بولنا چاہیے. اور ہمیں بھی تو ہمیں چانس پہ چھوڑنا نہیں ہے کہ بھئی آج ہوگی لیلۃ القدر یا کل ہوگی, یہ چانس پہ چھوڑنا ہی نہیں ہے, مجھے چانس لینا ہی نہیں ہے. لاسٹ کے 10 نائٹس ہم لوگ کثرت سے زیادہ عبادت کریں گے, جتنا ہم نے پہلے کے 20 راتیں یا 20 دن جو عبادت کی ہے, آخری 10 راتوں میں اور زیادہ عبادت کریں گے. کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے, کچھ نہ کچھ ہم صدقہ دیں گے, تو کثرت اور بڑھا دیں گے لاسٹ 10 نائٹس میں. ٹھیک ہے. بیٹر دین 1,000 months, یہ بات یاد رکھنی ہے. اس سے ہٹ کے کمپلسری ٹو ڈے فاسٹ بائی ڈے, ہم سب روزہ رکھنے والے ہیں,
ہم رکھیں گے, ہمارے بچوں کو بھی بولیں گے کہ چھوٹے بچوں کو آہستہ آہستہ ان کو روزے کی طرف دماغ بنائیں گے, بیٹے آپ رہ سکتے ہو, بیٹے آپ کر سکتے ہو. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کم عمر کے, ان کو ہم آہستہ ایک ایک روزے کر کے آدھے آدھے دن کا روزہ کرتے ہوئے ہمیں روزے کی پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ. اور جو ٹو والنٹری ٹو پرے بائی نائٹ, یعنی جس ہمیں سے جو تھوڑا بہت کوشش کر سکتا ہے, جو تراویح کے لیے جا سکے یا گھر میں پڑھ لیں, جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو وہ آپ کرنے کی کوشش کریں. اٹ از دا منتھ آف چیریٹی. اس میں ہمیں کثرت سے جو ہم سے ہو سکا, ہمارے گھروں میں اتنا کچھ سامان ہے جو ہم لوگ یوز نہیں کر رہے, خالی بٹور رہے ہیں, خالی ذخیرہ کر رہے ہیں, اس میں سے کچھ نکال لو. اگر آپ ایکسٹرا کچھ نیا نہیں دے سکتے, کچھ پیسے اگر آپ کے بس میں ہیں تو آپ دیں, اللہ بہت آپ کو دے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ صدقہ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کثرت سے واپس کر کے دے گا انشاءاللہ. تو آپ کوشش کریں اپنے گھروں میں سے جو جو ایکسٹرا چیزیں ہیں جو آپ نہیں یوز کر رہے, وہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں دیں. ٹھیک ہے, تو کثرت سے آپ کو چیریٹی کرنی ہے, صدقہ کرنا ہے. in which is a month believer sustenance is increased. یا اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کیسے جوڑ دی خوبصورتی سے. it is the month of charity, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ صدقہ دو. سیکنڈ پوائنٹ بول رہے ہیں کہ and a month in which a believer sustenance is increased. ایک طرف سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ صدقہ دو, دینے سے جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نیکسٹ پوائنٹ بول رہے ہیں کہ تمہارا رزق بڑھے گا. ایک طرف دو بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا رزق بڑھے گا. کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی. کہ آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک آپ کو تھوڑا آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ ارے میں تو یہاں اتنا سارا سامان دے رہی ہوں, یہ تو خسارہ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت دے گا انشاءاللہ. کہ آپ کو محسوس کرنا پڑے گا, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میری زندگی میں کیا برکت ہوئی. ارے صحت میں کچھ ٹھیک ہو گیا, یا گھر میں کچھ مسئلہ تھا, بچے ستا رہے تھے, یا کوئی بھی چیز کے لحاظ سے, اس لحاظ سے یہ چیز میرا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. یہ نیت سے دیں, اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, whoever gives food to a fasting person to break his fast shall have his sins forgiven. اللہ ہم سب میں, یعنی ہم سب کے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. تو یہ نیتوں سے ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں, گھر کے لوگوں کو ہی ہم پکانے کے لیے ہم سوچتے کہ کیوں میرے اوپر ہی ساری ذمہ داری ہے, سحری میں بناؤ, افطار میں بناؤ, اتنا کچھ میں بناؤں, مجھے بھی پڑھنا ہے قرآن. آپ قرآن بھی پڑھیں, لیکن آپ جو گھر میں کھانا پکا رہی ہیں وہ نیت سے پکائیں کہ یا اللہ میں گھر کے اتنے سارے ممبرس کو کھانا کھلا رہی ہوں, یا اللہ اس کے بدلے میرے سارے گناہ معاف کر دو. گھر کے لوگوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں, باہر کے کسی نیبرس کو دے رہے ہیں, وہ سب بھی نیکی, ایک چھوٹی چھوٹی نیکی ہمیں کام آئے گی انشاءاللہ. ہم سب کو تو ضرورت ہے نا, ایسا تو نہیں ہم کوئی بھی نہیں ہے کہ مجھے تو میں تو سفیشینٹ ہے, میرے پاس بہت ہے, میرے پاس نیکیوں کا ہم سب کا بھنڈار بھی ہوگا, لیکن یوم القیامہ ہم سب کو چھوٹی چھوٹی نیکی کام آئے گی. تو جتنا ہو سکے کثرت سے اپنے گھر والوں کو بھی یہ نیکی سوچ کے کھلائیں کہ بھائی کہ اللہ میری نیکی میں بٹور رہی ہوں, میں کھانا کھلا رہی ہوں گھر والوں کو, بازو والوں کو, گیسٹ کو کھلا رہی ہوں, یا اللہ میرے لیے ایک ایک نیکی میرے قیامت کے دن مجھے دکھا, یا اللہ میرے فائدے کے لحاظ سے مجھے دکھا. اپنی نیتوں کو اس طرف فوکس کرے, اپنی نیتوں کو صاف کرے. اور اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ he shall have the same reward as the fasting person. آپ جتنے لوگوں کو کھلائیں گے اتنی آپ کے روزوں میں ملٹیپلیکیشن ہوتی جائے گی. آپ تو رہیں گی 30 روزے, لیکن آپ اور جتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گی اتنی ملٹیپلیکیشن آپ کی بڑھتے جائے گی, ہے نا. without his rewards being diminished, یعنی آپ کی کوئی کسی کی کمی نہیں ہوگی کہ اس کے پاس سے نیکی آپ لے کے آپ کے پاس نہیں لے رہے, آپ اس کو بھی نیکی جا رہی ہے, آپ کو بھی نیکی جا رہی ہے. صرف ملٹیپلیکیشن کا معاملہ ہے, سبٹریکشن تو کہیں ہے نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت سی ایکویشن ہے, سبحان اللہ. فاسٹنگ ان دا منتھ آف رمضان. اس سے ہٹ کے اپنے گھروں میں ہم قرآن ٹائم کریٹ کریں کہ بھائی ہم سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو, آپ کے گھر کے اسٹرکچر کے حساب سے, بچے اگر چھوٹے ہیں بڑے ہیں, اپنے گھر کے لائف اسٹائل کے حساب سے تھوڑی دیر سبھی بیٹھے کچھ نہ کچھ قرآن سے کنیکٹ کریں بچوں کو. یعنی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اب ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس قرآن سے بیٹھ کے پڑھنے کا, سمجھنے کا, اتنے کام ہوتے ہیں گھر میں, ہم سب کو ہوتے ہیں. لیکن آپ اپنے بچوں کو ان کی ایج کے حساب سے کام تھوڑے تقسیم کر لیں. یہ چھوٹا سا کام یہ چھوٹا بچہ کر لے گا, یہ تھوڑا بڑا کام یہ بڑا بچہ کر لے گا. ایسا کر کے اپنے گھروں کے کاموں کو بچوں میں تقسیم کریں, اور کچھ ٹائم قرآن کے لیے بھی نکالیں. ٹائم نکالو گے تو بنے گا, ادروائز تو نہیں بنے گا. دوسروں کی زندگی میں بھی سیم 24 آورس ہے, کیوں آپ کی زندگی میں کیوں کمی ہو رہی کہ بھائی نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے, نہ پڑھنے کے لیے نہ سمجھنے کے لیے. پھر ایسی زندگی صبح سے شام پکانے کھلانے میں ٹائم جا رہا ہے. تو گھر کے سارے کاموں کو بچوں کے اس میں بانٹیں, تقسیم کریں, بچوں کو ریسپانسبلٹی سکھائیں. ادروائز آپ ایک راجکمار یعنی پرنس اینڈ پرنسس کو بڑا کر رہے ہیں کہ بھائی ہر چیز مما کر کے دیں گی, ایسا تو نہیں چلے گا. ان کو آپ لوگ کیا لائف لانگ آپ میڈ بن کے رہو گے بچوں کے لیے؟ ان کو اپنی ریسپانسبلٹی سیکھنی ہے, ان کو کپڑے اٹھانا سیکھنا ہے, کپڑے ڈالنا سیکھنا ہے, ہر چیز سکھانا ہے بچوں کو. تو
آپ نے روز کے ہاؤس چورس کو بچوں میں بانٹیں اور ٹائم اپنا تھوڑا نکالیں، اپنے بچوں کے ساتھ قرآن کو سمجھنے میں ٹائم دیں. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ ایز مدر، آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. گھر کا ماحول بنانے کی رسپانسبلٹی ہماری ہے. فادرس تو باہر سے کام کر کے آتے ہیں، لیکن گھر کا جو دینی ماحول بنانے کی ذمہ داری ماؤں کی. ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا. اتنے سال جو بھی کیا اللہ قبول کرے، یہاں سے آگے اور بڑھائیں گے. یہ نیتوں کے ساتھ ہم لوگ اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس سے ہٹ کے ہم لوگ اپنے بچوں کو یعنی قرآن کی طرف ان کا دل جوڑنا ہے، حفظ کی طرف ان کا دل لگانا ہے. تو یہ کچھ قرآن یعنی قرآن کے پین یوز کر سکتے بچے. ایسا میں بتا رہی ہوں کہ بھائی آپ اپنے دماغ کو یوز کر کے سوچیں کہ میں کیسا میرے بچوں کو قرآن سے جوڑتے جاؤں، کیسے میں ہیک کروں یہ جرنی کو میرے بچوں کے لیے آسان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے اور ہم کیا کر سکتے ہیں قرآن کے لحاظ سے بچوں کے لیے. یعنی کچھ لوگ اپنے گھروں میں کمپٹیشن رکھتے ہیں کہ چھوٹے بھائی بہن 3-4 بچے ہیں ہمارے بیٹے، اس رمضان لیٹس سی سب سے زیادہ کون قرآن کی آیتیں یاد کرے گا. پچھلے سال اتنے یاد تھی ہمیں، آج تک اتنے یاد ہے. چلو اس رمضان دیکھتے ہیں کون زیادہ نئے آیتیں یاد کرے گا. کسی نے 2-3 سورہ ایکسٹرا یاد کر لیے، کسی نے. تو اس سے بچوں کو ریوارڈ کرنا چاہیے کہ بھائی بیٹے اوکے یہ 3-4 میں اس نے زیادہ سورے، اس نے 3 سورے یاد کیے، اس نے 2 سورے یاد کیے. اوکے جس نے 3 سورے یاد کیے اس کے حساب سے ریوارڈ دیا، گفٹ کیا. بیٹے آپ نے نا یہ کیا، اتنا آپ نے اچیو کیا. جو بچے ناظرہ کر رہے ہیں ان کو ناظرہ کی کمپلیشن پہ بھی ریوارڈ دینا چاہیے. یعنی بیٹے آپ نے پوری قرآن پڑھ لیا، اللہ کا اتنا بڑا کلام آپ نے پڑھا ہے. ریوارڈ دے بچوں کو، گفٹ کرے. لوگ گھر میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تو آپ یہ بچوں کی یہ اچیومنٹ سیلیبریٹ کریں آپ کہ بچوں نے ناظرہ پڑھ لیا قرآن، بچوں نے یہ سورہ یاد کر لیا. یہ سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے. یہ ہمارے لیے صحیح ہے. سنت سے ثابت ہے کہ بھائی آپ بچوں کے قرآن کے چھوٹے چھوٹے اچیومنٹس کو آپ لوگ یعنی اس کو اپریز کریں، بچوں کو یعنی سمجھائیں کہ بیٹے یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کے دائی بنایا، اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے والا بنایا اللہ. تو یہ اپنے بچوں کو یعنی آپ کو قرآن کا ماحول آپ کو بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ رمضان کے مہینے میں؟ جتنا زیادہ صدقہ دیں گے، چیریٹی کریں گے. چیریٹی کے لحاظ سے ایک خوبصورت حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اٹس نریٹڈ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہ and he said Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the most generous of all the people and he used to become even more generous in the month of Ramadan when Jibril met him. Jibril used to meet him every night during Ramadan to revise the Quran with him. Allah's messenger then used to be more generous than the strong uncontrollable wind. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ کرتے تھے جتنا سال بھر میں جو ان کا معاملہ تھا وہ اور کتنے ملٹیپلیکیشن اور ملٹیپلائی ہو جاتا. تو یا اللہ ہمارے عمل کو بھی اس طرح بنائے اللہ کہ ہمارے صدقے کے ہمارے ہاتھوں کو صدقہ کرنے والے ہاتھ بنا، ہمارے بچوں کو یا اللہ صدقہ کرنے والے ہاتھ بنا. بچوں کے چھوٹے چھوٹے معاملے جب دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹے بھائی بہن ایک دوسرے کو چھوٹے سے کینڈیز شیئر کرنے میں بھی ان لوگوں کو آگے پیچھے ہوتے. بچے چھوٹے چھوٹے کپڑوں پہ لڑ لیتے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ لڑ لیتے. تو ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بنانا ہے کہ بیٹے آپ شیئر کرو، آپ کو زیادہ ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے. بھائی بہنوں میں شیئرنگ کا کانسیپٹ بتائے، یعنی دینے میں، ڈونیٹ کرنے میں، صدقہ کا کانسیپٹ بچوں میں بھی ہمیں جگانا ہے. اور ہم بھی جو چیز ہم کریں گے تو بچے دیکھیں گے نا، ہاں بیٹے مما اتنے سارے یہ چیز نکال رہی ہیں، یہ ہم ممی کے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اس میں اتنے سارے کچھ نکال رہے ہیں، مما نکال رہے ہیں، گھر میں اتنا سارا سامان ہے اس میں ہم لوگ کچھ نکال رہے ہیں. صدقہ میں پیسے بھی بچوں کے ہاتھوں سے دینے لگائیں، یہ صدقے کی چیزیں بچوں کے ہاتھوں سے دینے لگائیں تاکہ ان کے دماغوں میں یہ بات کلک ہو کہ بھائی دینا زیادہ بیٹر ہے. اپنے پاس ذخیرہ کرنا، یعنی جو ورلڈ کا جو معاملہ چل رہا ہے، جو یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ہالز دیکھ رہے ہیں. ہالز یعنی میں نے آج یہ خریدا میں نے یہ اکٹھا کیا، یہ لیا. یہ بچے ہالز دیکھ کے ان کی مینٹالٹی کیا ہو رہی؟ اکیومولیشن. ذخیرہ کرو، لے لو اور خریدو اور لو اور پرچیز کرو. ہمیں بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. میں نے یہ دیا دینے والا مائنڈ سیٹ کی طرف پلٹانا ہے. تو یہ ہمیں وائرنگ چینج کرنی ہے. جی جی کس میں ہاں جی جیسا کہ ہے نا صحیح تیز ہوا کا کیوں ذکر آیا بلکہ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ جب آندھی طوفان جو آتے ہیں کوئی جگہ اپنے گھر میں کونا چھوڑتی ہو، ہر جگہ چلی جاتی ہو تو ایسا کہ ہر ایک غریب تک جاؤ، مطلب ایسا صدقہ کرو کہ کوئی نہ باقی رہا ہے، ہر کسی کو فائدہ دو، ہر کسی کو فائدہ ہو. غریب
سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا کہ یعنی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یا اللہ میرے گھر پہ ہر طرف سے وہ میں صدقے کی ہوا یعنی گھما رہی ہوں کہ بھائی یعنی اللہ میرے گھر کے ہر کونے کونے سے صدقہ جائے، اور اور آپ سے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں ایک ہوا کی طرح. جی میں جائیں گے نا جی خزانے ملیں گے. صحیح، سبحان اللہ. قرآن کی آیتوں میں بھی ورڈز دیکھو آپ. ابھی اب رمضان کا بتا رہے تھے صحیح صحیح صحیح. جی صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. صحیح، یعنی میں اتنے دن مجھے پتا ہی نہیں تھا. آئی ڈڈ ناٹ نو. میں اتنے سال میں مسلمان بڑی ہوئی، اتنے سال میری زندگی نکل گئی، لیکن میں نے سمجھا ہی نہیں کبھی، مجھے پتا ہی نہیں چلا. تو یہ اللہ ہمارے وقت کو سمجھنے جاکٹ. صحیح بات ہے، سبحان اللہ. اللہ ہم کو قرآن کے صحیح سمجھنے والا بنا، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے یا اللہ. آمین آمین اللہم آمین. صحیح بات ہے. ہمارا قرآن پڑھے تو ایسا باہر ہو جائے خوشی سے. ہم اتنا مطلب مطلب جیسا ناولس کے ساتھ خوشی سے پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کیا ہے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ. صحیح، ختم ہو گئے ذرا پلٹا کے ہاتھ میں پکڑ لے کے ہی رکھ دے. اے اللہ ہمارے وقت کو یا اللہ اس کو قرآن کا جو مزہ ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے مزہ سمجھنے والا، محسوس کرنے والا بنا دے یا اللہ. اتنی پیاری حدیث ہے یا اللہ، ہمیں اس کا فائدہ، اس کو یعنی ہمیں عمل کرنے والا بنا. اور ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ملتی ہے کہ بی ان دس ورلڈ ایز اف یو آر اے اسٹرینجر اور اے ٹریولر. سبحان اللہ. اسٹرینجر اور اے ٹریولر یعنی ایک مسافر کی طرح زندگی ہونی چاہیے. اور ہماری آج کل کی زندگی دیکھیں تو کتنا فرق ہے نا. ہم مسافر کی طرح کہاں ہوتے ہیں. ہمارے اتنا سارا سامان ہمارے پاس، ہمیں کہیں چھوٹی سی پکنک بھی جانا ہوتا ہے ہم اتنا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں. تو مسافر کی زندگی کس طرح اور ہماری روز کی زندگی کس طرح، زمین آسمان کا فرق ہے. تو یا اللہ ہماری زندگیوں کو یا اللہ ایسا بنا دے کہ بھئی ہلکی پھلکی، یعنی اتنا ہو سکے ہمیں زندگی میں سے ایکسٹرا چیزوں کو نکالنا ہے، صدقہ دینا ہے، اپنی زندگی کو ہلکی بنانی ہے. تو کوشش کرنا ہے کہ بھئی مجھے جینے کے لیے اور زیادہ چیزوں کی اکٹھا کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ وہ کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کے ہسبینڈ کو کام کرنا پڑے گا. اس سے ہٹ کے اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ رمضان کے مہینے کو بہتر بنانے کے لیے؟ منیملسٹ سحور اینڈ افطار. منیملسٹ کیا مطلب کیا ہے؟ کم سے کم. اتنا ٹائم سحری بنانے میں لگ جاتا ہے، اتنا سارا ٹائم، اتنا لمبا افطاری کا دسترخوان بنانے میں لگ جاتا ہے کہ بھائی اتنا ٹائم لگ جاتا. اس کی شاپنگ، اس کی پریپریشن، اس میں پکانے میں، سرونگ میں بہت ہمارا ٹائم لگ جاتا. اب جب ہم بتا رہے ہیں کہ رمضان از اے منتھ آف قرآن، تو قرآن کو ٹائم لگانے کے لیے ٹائم بنانا پڑے گا. آپ کو ٹائم نہیں ہے جو بولتے ہیں نا، تو اس کو ٹائم بنانا پڑے گا. اپنی لائف کو خود اسٹڈی کریں کہ میں کہاں سے میں ٹائم نکالوں. تو بہت زیادہ ٹائم فوڈ پریپریشن میں لگ جاتا ہے، تو اس کو کیسے حل کریں گے، کیا اس کو کیسے آسان کریں گے؟ تو ہم یعنی آہستہ آہستہ اپنے چیزوں میں سے یعنی کچھ چیزیں پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ لیں. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں میں فریش پکاتی ہوں، میں فریش کھاتی ہوں. صحیح بات ہے، اللہ آپ کے وقت میں برکت دے. لیکن اب جس کے پاس بچے زیادہ ہیں یا کثرت سے یعنی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، تو آپ کچھ چیزیں پہلے سے پریپیئر کر لیں، میل پریپس کر لیں پہلے سے، کچھ نہ کچھ تیاری پہلے سے کر کے رکھ لیں. یعنی لاسٹ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ میل پریپریشنز کر کے رکھ لیں، کچھ فریز کر کے رکھ لیں. تو اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا رمضان کے مہینے میں، تاکہ آپ کو فوڈ پریپریشن میں یعنی جو کام آپ کا 1 گھنٹے کا کام آپ کا آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا. 20 منٹس میں آپ کا وائنڈ اپ. افطار کی پریپریشن 30 منٹس میکس، آدھے گھنٹے میں افطار کی ریڈی پریپریشن ہوگی. اس میں آپ کچھ ایک چیز یہ کر لیں، یعنی آسانی ہے. اگر ہم کرنا چاہیں تو، وقت بنانا چاہیں تو آسانی ہے. ہم لوگ این افطار کی اذان تک ہم لوگ کچن میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں. اتنا سوچتے کہ اتنی ساری چیزیں مانگنی ہے، اتنے سارے لوگوں کے لیے مانگنی ہے، میرے ابو کے لیے مانگنی ہے، امی کے لیے مانگنی ہے. ٹائم ہی نہیں، کچن میں کھڑے ہیں، لاسٹ تک تل رہے ہیں. یہ تو پھر دعا کا بڑا پروموشن آفر چھوڑ دیا. یعنی کمایا کیا اور گوایا بہت زیادہ ہے نا. تو یہ نہیں کرنا ہے ہمیں. جو افطار کی پریپریشن کرنی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے ہماری افطار کی پریپریشن رک گئی. آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں دعا کرنے بیٹھنا ہے، دسترخوان پہ ہمیں بیٹھنا ہے دعا کرنے کے لیے. تو جو بھی چیز ٹھنڈی ہو رہی نا، وہ تھوڑی ٹھنڈی کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کچھ ارے گرم تلیں گے، گرم کھائیں گے، یہ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر لیں. سال بھر آپ گرم کھائیں، رمضان میں تھوڑا ٹھنڈا کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہو جائے گا. تھوڑا ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ دعا کو ٹائم لگانا ہے نا، دعا کرنے کے لیے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ رمضان میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے آج کل کی بچیاں جو ینگ بچیاں ہیں،
وہ لوگ سحری مس بھی کر دیتے. تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ سحری تو کرنا ہے, تھوڑی کیوں نہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سحری کرنا ہے. چاہے وہ تھوڑے سے سنت میں ہے, موسم ڈیٹس کھاتے تھے, کھجور کھاتے تھے, تو اپنے سحریوں کو آسان بنائیں, ڈیٹس, دودھ, تلبینہ بنا لیں, کچھ بھی آسان جو چیزیں ہیں جلد سے جلد فٹافٹ بن جائے, فٹافٹ سب کھا لیں. یا آپ لوگ اپنے میلز کو سمپلیفائی کریں. بھائی کھانا بنا رہے ہیں, کھانا, روٹی بنا رہے ہیں تو روٹی, یعنی 4 چیزیں بنانے سے اچھا کچھ 2 چیزیں ہی ٹھیک ہو, کم ٹائم میں بن جائے, سارے لوگ کھا لیں. ایک ون ڈش بنا لے, کوئی مسئلہ نہیں. کچھ ایک تھوڑا سا آپ کا سلاد, فروٹ سلاد ہو, سارے فرائیڈ آئٹمس ہوں گے تو آپ کو پھر مشکل ہو گیا, آپ کی صحت پہ پرابلم ہو گئی. یہ ہمیں آسانی کرنی ہے. اور کیا ہم کر سکتے ہیں کہ نان شوگری ڈرنکس یوز کرنے کے لحاظ سے, کہ بھئی اتنا سارا ہم لوگ شوگری ڈرنکس جو بناتے ہیں افطار میں, یہ بھی اتنا سارا شکر کا ہو گیا, یہ بھی اتنا شوگری ڈرنک ہو گیا, اس میں یار ہمیں ہی پرابلم ہوتی ہے. تراویح پڑھنے میں ہمیں ہی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں اتنی نیند آتی رہتی, قرآن پڑھنے میں اتنی نیند آتی رہتی. تو یہ چیزیں ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے. ہم اتنی جو شوگری ڈرنکس جو کنزیوم کرتے رہتے ہیں, وہ پی لیا, یہ پی لیا, روح افزا, یہ وہ جو ہم پیتے رہتے ہیں, اس کے بدلے پھر ہمیں نماز میں ہمیں اتنی نیند آتی, نہ کھڑا جا رہا ہے, نہ بیٹھا جا رہا ہے ہم سے. تو یہ ہمیں چیزیں اپنی غلطیوں کو صحیح کرنی ہے. اور ایک چیز جو نبیز ہمیں سنت سے ثابت ملتی ہے, نبیز کیا ہے؟ کس کو پتا ہے نبیز کیا ہے؟ اینی نوز نبیز کس چیز کو بولتے ہیں؟ اس چیز کو نبیز بولتے ہیں. جو سامنے جو فوٹو ہے, نبیز جو ہے پانی میں, یعنی یا تو کھجور یا تو ریزنس, کشمش, اس کو سوک کرتے ہیں رات میں, اور نیکسٹ دن اس کا اسی کے ساتھ, یا تو اس کا جو پلپ ہے اس کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس بناتے ہیں, اسے کہتے ہیں نبیز. تو یہ سنت سے ثابت ہے, سو ڈرنک ہے نبیز. کھجور یا کشمش دونوں میں آپ افطار میں یوز کر لیں, سحری میں یوز کر لیں, جب آپ کا من چاہے. تو نبیز ثابت ہے سنت سے. اور ایک تلبینہ بھی ایک ڈش ہے. تلبینہ سب کو پتا ہوگا, ایوری نوز تلبینہ. اگر نہیں بھی پتا ہے تو ریسیپیز آن لائن چیک کر لیں اور بنانا سیکھیں, بہت مزے کا بنتا ہے, بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں پیتے ہیں الحمدللہ. تو تلبینہ بنا لیں, نبیز بنا لیں. اور کوئی ایک نیوٹریشنل ڈش, اوٹس کا ہو گیا, کوئی بھی ایک چیز بنانے میں ٹائم لگا دو. میں 4 چیزیں بناؤں گی, ٹائم اتنا جا رہا ہے, اصل مقصد چھوٹ رہا ہے. تو ٹائم بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹپس میں آپ لوگوں کے لیے میں بیان کر رہی ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کا وقت کہاں سے بچانا ہے اور کہاں لگانا ہے. اللہ ہمارے وقت کو صحیح جگہ لگانے والا بنا. اور ایک فنگر فوڈ, یعنی ہر کسی کو, بچوں کو ہوتا نا کہ کیچپ کے ساتھ کھانے والا کوئی ایک ڈش تو ہو. تو وہ سارے جو ڈشز ہیں نا, آپ لوگ بیچ یعنی پریپریشن کر سکتے ہیں. آپ لوگ میں سے فریزنگ فوڈ کے بارے میں, یعنی فروزن فوڈ اگر کوئی یوز کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں یوز کرتا ہے تو آپ لوگ اس کے بارے میں میل پریپریشن کے ویڈیوز چیک کر لیں آن لائن. رمضان میل پریپ ویڈیوز یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں, آپ دیکھ لیں, سیکھیں کیسا کرتے ہیں, میل پریپریشن کیسے کرتے ہیں, دیکھ لیں کہ وہ ہیکس ہیں, وہ بزی مدرس کے ہیکس ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو اسٹڈی کر لیں یوٹیوب پہ, آپ کا ٹائم بہت سارا بچ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کر کے آپ لوگ ایک فنگر فوڈ وہ نکالا, تل دیا, ختم. ایئر فرائر میں رکھا, تل دیا. بچوں کو بولا بیٹے آپ تل دو, بیٹی آپ تل دو, بچے کر لیں گے, مسئلہ نہیں. وہ چیز بنی پڑی ہے. یا پھر اگر آپ کو بنانا بھی نہیں ہوتا تو آپ کو شاپ میں ہر جگہ مل جائیں گے, ریڈی میڈ فروزن آئٹمس مل جائیں گے, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, ہے نا. تو آپ کا ٹائم بچائیے. آپ کو دین کو پڑھنے میں, سمجھنے میں, قرآن کو سمجھنے میں ٹائم لگانا ہے. اب جب ہم دعاؤں کے لحاظ سے جب چیک کرتے ہیں تو آتھینٹک دعائیں ہمیں سیکھنی ہے. اور ہمارے انڈین پاکستانی کلچر میں تھوڑا جو اکثر ہر کیلنڈرز پہ پرنٹ ہوئی آتی ہیں جو دعائیں آتی ہیں, اس میں سے کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں, کچھ غلط بھی ہوتی ہیں. تو اب صحیح کیا ہے؟ جو افطار کی صحیح والی دعا ہے یہ ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ہمارے بچپن میں ایک دعا ہمیں پڑھائی جاتی تھی, مجھے یاد نہیں آ رہی, لیکن وہ کچھ آئی تھنک سو شاید, تو کچھ جو دعا تھی وہ صحیح نہیں تھی, تو بچپن میں پورا پڑھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا تو پھر صحیح دعا یاد کی الحمدللہ. تو یہ صحیح دعا ہے کہ بھئی آپ کو افطار کے ٹائم پہ پہلے بسم اللہ بول کے کھجور کھانے ہیں, کھجور کھا کے پھر آپ کو یعنی پانی تھوڑا سا سپ کرنا ہے, اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. بسم اللہ بولا, کھجور کھایا, تھوڑا پانی پیا, اور یہ دعا پڑھی, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس کا میننگ کیا ہے؟ The thirst has gone, یعنی پیاس بجھ گئی, and the veins are moistened and rewards is confirmed if Allah wills. یعنی اب میں نے میرے کھجور کھایا, پانی پیا, اب میری جو رگیں جو سوکھ گئی تھی اس کو میں نے تر کر دیا, یعنی میں نے پانی سے اپنے جسم کو تھوڑا سا نرشمنٹ دیا. کتنی پیاری دعا ہے نا, کتنی پیاری. اس کا ٹرانسلیشن سمجھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا جب بھی پانی پیو گے. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, یا اللہ اس کا اجر آپ ہی دے.
जो इतनी दिन भर रोजा रखा, बच्चों के ऊपर भाग रहे हैं, पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, बेटे वो लाओ, ये रखो, इसके पीछे हमें हमारी मदर्स की भाग दौड़ अल्लाह ताला देख रहा है ना, ये हार्डशिप्स हमारी, अल्लाह इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। और एक दुआ जो हमें ऑथेंटिकली हमें सुन्नत से मिलती है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब तब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ओ चेंजर ऑफ द हार्ट्स मेक माय हार्ट स्टेडफास्ट इन योर रिलीजन। या अल्लाह, ए दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को आपके दीन पे साबित कर दीजिए। कितनी प्यारी दुआ है, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, मेरे दिल को इस दीन पे चलने के लिए साबित कदम बना दे या अल्लाह। तो ये ऑथेंटिक दुआएं हमें पढ़नी चाहिए, और जो भी और दुआएं हम पढ़ते हैं, जो कुरान में इतने सारे दुआएं हैं, कुरानी दुआएं आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, आसानी से वो दुआएं पढ़ें, ठीक है। ये और एक दुआ जो हमें अब हम सबको याद है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। Our Lord, give us in life goodness and in hereafter goodness, and protect us from the punishment of the fire. इतनी प्यारी दुआएं हम सब पढ़ते रहते हैं, रोज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में कसरत से पढ़नी चाहिए, ये कामिल दुआ है, यानी में सब कुछ मांग लिया आपने। हमें क्या होता है, हमें टेंशन होती है, मैंने वो नहीं मांगा, ये नहीं मांगा, इतनी लंबी लिस्ट होती है, तो हमें इतना स्ट्रेसफुल भी होने की जरूरत नहीं है, बोलते नहीं हाइपर टेंशन भी नहीं होना कि भाई इतने सारी चीजें मुझे मांगनी है और टाइम ही नहीं है। तो ये एक कामिल दुआ है, रब्बना आतीना फिद दुनिया, पूरी दुनिया भी मांग ली, आखिरत भी मांग ली, सारी चीजें मांग ली इकट्ठा एक ही दुआ में। कितनी प्यारी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लैलतुल क़द्र की दुआ, लैलत से एक दुआ हमें मिलती है, जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए, मैं अगर पा लूं, क्या मैं पढ़ूं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आपको ये अगर आपको लगे कि आज लैलतुल क़द्र है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, लास्ट के 10 नाइट्स में कसरत से पढ़नी चाहिए। सारे रमजान में पढ़नी चाहिए, लेकिन कसरत से लास्ट 10 नाइट्स ज्यादा पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या अल्लाह, ओ अल्लाह, certainly you are most forgiving, you love to forgive, so forgive me। या अल्लाह, आप हमें हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह, आपको माफ करना पसंद है, या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। तो या अल्लाह, ये सारे दुआएं हमको मांगने वाला बना, रमजान का फायदा उठाने वाला बना, यानी हमारे जो भी नेकियां हैं अल्लाह उसको कसरत से और बढ़ा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों दिमागों को फोकस करने वाला बना, डिस्ट्रैक्शन हमारे से हमारे फोनों से दूर करते हैं अल्लाह। तो ये सारी दुआएं हमें कसरत से मांगनी है, अपने छोटे छोटे बच्चों को याद दिलानी है। जो हमारे छोटे बच्चे होंगे ना, जिसके पास, जिसके बड़े बच्चे होंगे ऑलरेडी याद होगी, जिसके पास छोटे बच्चे हैं, आपको बच्चों को एटलीस्ट ये दुआएं तो याद दिलानी है। अभी 3 साल की है, जिसकी 3 साल 6 साल, ऐसे बच्चों को याद दिलाना है, बेटे आप ही पढ़ो, उनसे बच्चों से मांगने लगाएं, अल्लाह ताला इस पे बरकत देगा इंशाल्लाह। अब जब हम ये सारा रमजान का पूरा महीना हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर आएगी हमारी ईद। पूरा सारा महीना हम लोग इतनी नेकियां करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ईद उल फितर पर थोड़ा सा जरा गड़बड़ियां हमसे हो जाती है, तो अल्लाह हमारे गलतियों को दूर कर दे। तो हम ये चेक करते हैं कि ईद उल फितर की सुन्ना एक्ट्स क्या है, कि भाई हमने करना क्या है ईद के दिन। सारा रमजान तो इतनी बात की, फिर ईद के दिन गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो हम सुन्नत क्या है, फर्स्ट चीज टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठ जाना है। टू क्लीन वन टीथ विद अ मिसवाक, यानी मिसवाक यूज करना है। मिसवाक तो हमें साल भर यूज करना है, अभी हम ईद के दिन की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि भाई आप ये करें, ये सुन्नत की हैबिट्स करें। और टू हैव अ बाथ, शावर लेनी है। टू पुट ऑन वंस बेस्ट अवेलेबल क्लोथ, ये नहीं कि बेटे नया सर से पैर तक हर चीज नई होनी चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्लाह ताला आपको पैसे दे, आपके पास इसकी कैपेसिटी है, अपने लिए नए लें, बच्चों के लिए कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये है कि भाई आपके जो सबसे बेस्ट क्लोथ्स हैं आपके पास, आपके बच्चों के पास, वो पहने। टू यूज इतर, यानी जेंट्स के लिए बाहर जाते वक्त उनको लगा सकते हैं, लेडीज हम वापस घर में आके फिर लगा लें, नमाज को जाते वक्त ना लगाएं, घर पे वापस आकर लगाएं, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए घर में आकर परफ्यूम करें अपने आप को। टू गिव सदक़ातुल फितर बिफोर द ईद प्रेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है। नमाज जाने से पहले, यानी 1 रात पहले, 2 रात पहले तक भी आप ज़कातुल फितर दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें ये सुन्ना एक्ट छोड़ना नहीं है, ये पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, टू ईट समथिंग स्वीट बिफोर गोइंग फॉर द ईद प्रेयर। ये किस लिए हमें, यानी हम सारा रमजान हम लोग सुबह में हमें सारे रोजे रहते हैं, लेकिन ईद के दिन अल्लाह ताला हमें बोल रहे हैं कि ईद की नमाज जाने से पहले कुछ मीठा खा के जाओ, खजूर खा लो, एनीथिंग, यानी अगर आप खजूर आपके पास ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे तो ईट ऑड नंबर ऑफ डेट्स, अगर खजूर ना हो तो दूसरा कुछ खा ले, लेकिन ईट समथिंग स्वीट, ठीक है, बिफोर द ईद प्रेयर, नमाज जाने से पहले कुछ खजूर खा के जाए। और एक सुन्नत क्या है, टू वॉक
اینڈ یعنی آپ کو چل کے جانا زیادہ افضل ہے. اگر آپ کی مسجد یا جو نماز عید کی نماز پہ جاتے ہو اگر دور ہے تو آپ obviously کار یوز کرو گے, لیکن جہاں بھی کار پارک کیا اس کے بعد پھر چل کے جاؤ گے تو وہ ایک قدم آپ کے لیے نیکی بن جائے گی. یہ سنت کے ہمیں اپنانے ہیں, ٹو واک اینڈ ٹو گو ارلی ٹو دا عید پریئرس اینڈ ٹو ریٹرن یوزنگ اے ڈفرنٹ روٹ. اس سے کیا مراد ہے کہ بھائی آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرا راستے سے واپس آئیں. کیوں کرنا ہے یہ؟ سنت ہے, اس سے برکت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی دے گی. اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتیں جب آپ اپناؤ گے آپ کو مزہ آئے گا کہ یا اللہ میرے نبی نے ایک راستے سے گئے تھے اور دوسرے راستے سے آئے تھے, یہ سنت ہے, میں بھی ایسے ہی کروں گی, مجھے اس میں نیکی ملے گی انشاءاللہ. یہ ہمیں کرنا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ, ٹو ریسائٹ تکبیر آن دا وے, یعنی آپ نماز کے لیے جاتے وقت, عید کی نماز جاتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, کثرت سے تکبیر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کب سے پڑھنا ہے؟ رمضان تو پڑھنی پوری رمضان, لیکن جب عید کا جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے کثرت سے یہ تکبیرات العید بولتے ہیں اس کو, یہ پڑھتی رہنی ہے. ہم بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائے, یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے رمضان میں ہمارے نیکیوں میں اللہ برکت دے, اللہ قبول کرنے والی نیکیاں کرنے والا بنا. تو یہ سارے عید الفطر کی سنت ایکٹس ہیں. اتنا سارا رمضان عبادت کی, پھر عید کے دن بھی عبادت, سنت کی عبادت کی, پھر آیا شوال. ابھی بھی عبادت کرنی ہے, یہ بھی برکت کا مہینہ ہے. ہم نے پہلے شروعات کہاں سے کی؟ شعبان سے کی. شعبان بھی برکت کا مہینہ ہے, رمضان اور زیادہ برکت کا مہینہ ہے. شوال میں آتے ہی پھر بیک ٹو گراؤنڈ زیرو نہیں ہونا ہے کہ سارے جو نیکیاں کی پھر اس کو ایلیمینیٹ کر کے پھر وہی ہمارے سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشنز, ٹائم پاس کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی. رمضان کے بعد پھر ہم اپنے ایمان کو یعنی پروٹیکٹ کرنا ہے نا. تو شوال کے مہینے میں بھی ہمیں اپنے نیکیوں کو چیک کرتے رہنا ہے کہ میرے نیکیوں کا میرا لیول کچھ کم تو نہیں ہو گیا, کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. تو وہ ہمیں چیک رکھتے رہنا شوال کے مہینے بھی. شوال کے مہینے میں اور ایک ہمیں پوائنٹ نوٹ کرنے کی چاہیے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, whoever fasts Ramadan then follows it with 6 days from Shawwal, it is as if he fasted for a lifetime. تو رمضان کا تو پورا مہینہ ہم تو روزہ رہے الحمدللہ. اب تو باڈی کو عادت بھی ہوگی, پریکٹس بھی ہوگی, تو اب کچھ اور 6 دن روزہ رہنے میں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آسانی, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. تو شوال کے پورے مہینے میں جب آپ کو موقع ملے 6 دن آپ کو روزہ ایکسٹرا رہنے کی کوشش کریں. یہ سنت ہے, یہ فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے. رمضان کے 30 ڈیز کے روزے فرض تھے, وہ تو رہنا ہی رہنا ہے. اس سے ہٹ کے شوال کے مہینے میں 6 دن جب آپ کو موقع ملے رہ جائیں. 6 دن آپ کو روزہ رہنے کے بدلے آپ کو ایسا اجر ملے گا کہ جیسے آپ نے پوری لائف آپ نے روزہ رکھا. یہ ایک ہی بار کے لیے نہیں ہے, ہر شوال کے لیے ہے کہ بھائی ہر شوال میں 6 دن روزہ رکھوں گی تو ایسا ہو جائے کہ جیسے میں نے پورا سال بھر روزہ رکھا اور میری پوری زندگی میں نے روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اتنا اجر دے گا آپ کو. کیوں کر رہے ہیں یہ سارے, کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے اجر مانگنے کے لیے. اجر ہمیں بٹورنا ہے, ہمیں سمیٹنا ہے. یہ ہماری کرنسی ہے آخرت کی. جسے ہم لوگ دنیا میں پیسے بٹورتے, پیسے ہونا, ہم آخرت میں کرنسی ہماری نیکیاں ہیں, نیکیاں ہی کام آئیں گی وہاں پر. تو وہ ہم بٹورنے کے لیے یہ سارے کوشش کر رہے ہیں. اور ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there are 2 joys for the fasting person, the joy when he breaks his fast and the joy of when he meets his Lord. اتنے سارے روزوں کے بارے میں ذکر ہوا. شعبان کے مہینے میں روزے رہو, پھر رمضان کے مہینے میں فرض روزے رہو, پھر شوال کے مہینے میں روزے رہو. روزوں کا اتنا ذکر ہو رہا ہے کہ بھی کتنے روزے رکھاؤ گے آج آخر مجھ سے, کتنا کیا میں پورا سال بھر روزے رکھوں؟ جتنا آپ سے ہو سکے آپ رہیں, جتنی اپنی کیپیسٹی. یہ کیوں کر رہے؟ اپنی بہتری کے لیے, اپنے لیے کہ اللہ مجھے آخرت میں مجھے کام آئیں گی, مجھے نیکیاں آئیں گی تو نیکیاں تو کام آنے والی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ تمہیں 2 بینیفٹ ہے روزہ رہنے سے. روزے کی اتنی بینیفٹ کیا ہے؟ پہلا, خوشی تمہیں جب تم افطار کرو گے تمہیں خوشی ملتی ہے کہ الحمدللہ اتنی سارے نعمتیں ہیں, الحمدللہ ہم کھانے کو سکون سے بیٹھ کے کھانے کو نصیب ہو رہا ہے, فیملی کے ساتھ سکون سے خوشی ہم کھا رہے ہیں الحمدللہ. دوسری خوشی کب ملے گی؟ پھر رب کو جب ملے. اتنی ساری بھاگ دوڑ رمضان کی, روزوں کی, سب کس لیے؟ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اللہ تعالیٰ یا اللہ وہ ہمیں وہ خوشی کا موقع اللہ ہم سب کو نصیب کرے, ہمارے بچوں کو, ہمارے فیملیز کو. یا اللہ وہ جو خوشی, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جو خوشی ہے, یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ دکھائے. یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عملوں کو اللہ قبول کرے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. اللہ ہمارے جو گناہ ہم سب سے اتنی زندگی ہو گئے, اللہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سے اچھے نیک عمل کروا دے. ہمارے نسلوں کو یا اللہ صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے ہموں کو بھی صدقہ جاریہ بنا, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا.
تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، یعنی جب ہم رمضان مبارک کو بولتے عید کے دن، رمضان مبارک سے جب رمضان شروع وقت بولیں گے، عید جب ملیں گے یا اللہ، جب بھی ملیں گے یا اللہ ہم سب کے نیکیوں کو قبول کرے، تقبل اللہ منا ومنکم، ہم سب بولتے ایک دوسرے کو یا اللہ ہم سب کے عمل اللہ قبول کرے ہم سے اور آپ سے. تو اس سے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله